طلاق کے صرف 7 ماہ بعد میرا سابقہ شوہر اپنی نئی بیوی کے ساتھ میرے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سرکاری لفافہ تھا اور چہرے پر ایسا خوف تھا جو میں نے اس کی آنکھوں میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ایک قدم آگے بڑھا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولا، مریم، خدا کے لیے میری بات سن لو۔ اگر آج تم نے میری مدد نہ کی تو میں صرف اپنی دولت نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی ہار جاؤں گا۔ میں نے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے لفافہ لیا اور جیسے ہی اندر رکھا کاغذ پڑا، میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس کاغذ پر صرف ایک نام لکھا تھا اور وہ نام میرے مرحوم والد کا تھا، وہی والد جن کی ایک وصیت میں نے اپنی شادی بچانے کے لیے ہمیشہ سب سے چھپا کر رکھی۔ سلمان کو آج پہلی بار احساس ہوا تھا کہ جس عورت کو اس نے معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا تھا وہی اس کے مقدر کا آخری سہارا بن چکی ہے۔ مگر سوال یہ تھا کہ آخر 7 ماہ پہلے ایسا کیا ہوا تھا جس نے ہماری ہستی کھیلتی زندگی کو ایک لمحے میں برباد کر دیا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک محبت کرنے والا شوہر آخر دولت کے لالچ میں اپنی وفادار بیوی کو کیوں چھوڑ گیا اور چند ماہ بعد وہی شخص اپنی نئی بیوی کے ساتھ میرے دروازے پر رحم کی بھیک کیوں مانگ رہا تھا، تو اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے اور آخر میں ضرور بتائیے گا کہ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو کیا آپ ایسے دھوکے باز شوہر کو معاف کرتے۔ 7 ماہ پہلے میری زندگی بہت سادہ مگر خوشحال تھی۔ ہمارا گھر بڑا نہیں تھا مگر اس میں محبت کی کمی نہیں تھی۔ میں ہر صبح فجر کی نماز کے بعد اٹھتی، گھر سنبھالتی، سلمان کے لیے ناشتہ تیار کرتی اور پھر اسے دعاؤں کے ساتھ دفتر روانہ کرتی۔ وہ بھی پہلے مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ شام کو واپسی پر میرے لیے کبھی پھول لے آتا تو کبھی میری پسند کی مٹھائی۔ مجھے لگتا تھا میری زندگی میں اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہو سکتی، مگر خوشیاں اکثر خاموشی سے بدلنا شروع ہوتی۔ پہلے سلمان کا دفتر سے دیر سے آنا معمول بنا، پھر اس کا موبائل پر ہر وقت پاس رہنے لگا۔ پہلے وہ میرے سامنے ہنس کر بات کرتا تھا، اب کمرے سے باہر جا کر دھیمی آواز میں فون سننے لگا۔ میں نے کئی بار پوچھا، سب خیریت ہے؟ مگر ہر بار وہ یہی کہتا، تم فضول سوچتی ہو۔ میں خود کو سمجھا لیتی کیونکہ میں اپنے شوہر پر شک نہیں کرنا چاہتی، لیکن دل بار بار ایک ہی بات کہتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور بدل چکا ہے۔ ایک شام سلمان غیر معمولی خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور مہنگا پرفیوم لگایا ہوا تھا۔ میں نے مسکرا کر پوچھا، آج کوئی خاص بات ہے؟ اس نے آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، کمپنی کے مالک نے ایک بڑی دعوت رکھی ہے، شاید دیر ہو جائے، تم میرا انتظار نہ کرنا۔ وہ چلا گیا مگر نہ جانے کیوں اس رات میرے دل کو عجیب بے چینی نے گھیر لیا۔ میں پوری رات جاگتی رہی۔ رات تقریباً 1 بجے دروازہ کھلا۔ سلمان واپس آیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی اور اس کی قمیض سے کسی عورت کے پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس کے موبائل پر پیغام آیا۔ اس نے جلدی سے موبائل جیب میں رکھا مگر اس سے پہلے میری نظر اسکرین پر پڑ چکی تھی۔ صرف ایک جملہ لکھا تھا، آج کی شام ہمیشہ یاد رہے گی، میرے ہونے والے شوہر۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، سلمان، یہ کون ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر پہلی بار اس نے میری آنکھوں میں دیکھنے کی بجائے نظریں جھکا لی اور بولا، تم ہر بات کا غلط مطلب نکالتی ہو۔ میں خاموش ہو گئی، مگر اس رات پہلی بار مجھے اپنی شادی ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اگلے دن میں بازار گئی تو اتفاق سے سلمان کے دفتر میں کام کرنے والی ایک خاتون مجھے مل گئی۔ اس نے مجھے پہچان لیا مگر اس کے چہرے پر عجیب سی جھجک تھی۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولی، بہن، مجھے شاید یہ بات نہیں کہنی چاہیے مگر آپ بہت اچھی خاتون ہیں، اس لیے سچ چھپانا بھی گناہ لگ رہا ہے۔
میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے پوچھا کون سا سچ؟ اس نے آہستہ سے جواب دیا، پورے دفتر میں سب کو معلوم ہے کہ سلمان صاحب کمپنی کے مالک کی بیٹی ثنا سے شادی کرنے والے ہیں۔ میرے ہاتھ سے سامان کا تھیلا زمین پر گر گیا۔ میں نے بے یقینی سے کہا، آپ شاید کسی اور سلمان کی بات کر رہی ہیں۔ وہ افسوس سے بولی، کاش ایسا ہی ہوتا، مگر پوری کمپنی میں اسی بات کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ میں کسی طرح گھر واپس آئی، مگر میری سانسیں بے قابو تھیں۔ شام کو سلمان آیا تو میں نے اس کے سامنے وہی سوال رکھ دیا، کیا تم دوسری شادی کرنے جا رہے ہو؟ اس نے چند لمحے خاموش رہ کر میری طرف دیکھا، پھر وہ ہنس دیا، ایسی ہنسی جو آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، آخر تمہیں بھی خبر مل ہی گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، یہ سب جھوٹ ہے نا؟ اس نے سرد لہجے میں جواب دیا، نہیں مریم، یہ سچ ہے، اور صرف یہی سچ نہیں، اصل بات تو ابھی باقی ہے۔ سلمان کے آخری الفاظ سن کر مجھے یوں لگا جیسے میرے جسم سے جان نکل گئی۔ میں بے اختیار کرسی پر بیٹھ گئی، میری آنکھیں مسلسل اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اچانک ہنس کر کہہ دے کہ یہ سب مذاق تھا، مگر اس کے چہرے پر عجیب سی بے حسی تھی، جیسے وہ پہلے ہی دل میں میرا رشتہ ختم کر چکا ہو۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، آخر میں غلط آخر میری غلطی کیا ہے؟ کیا میں نے کبھی تمہارا ساتھ چھوڑا؟ کیا کبھی تمہاری عزت کم کی؟ کیا کبھی تمہارے کسی فیصلے کے سامنے کھڑی ہوئی؟ سلمان نے ایک لمبی سانس لی اور آہستہ سے بولا، تمہاری کوئی غلطی نہیں مریم، مسئلہ صرف اتنا ہے کہ زندگی صرف محبت سے نہیں چلتی، انسان کو آگے بڑھنے کے لیے طاقت اور دولت بھی چاہیے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تو کیا 7 سال کی ہماری محبت چند کروڑ روپے سے بھی سستی تھی؟ اس نے میری طرف دیکھے بغیر جواب دیا، ثنا صرف ایک لڑکی نہیں بلکہ میرے روشن مستقبل کا دروازہ ہے۔ اس کے والد اپنی کمپنی مجھے سونپنے والے ہیں، میں پوری زندگی ایک معمولی ملازم نہیں رہنا چاہتا۔ یہ الفاظ میرے دل میں خنجر کی طرح اترتے چلے گئے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، اور میں؟ وہ خاموش رہا۔ میں نے دوبارہ پوچھا، میری حیثیت کیا ہے؟ اس نے پہلی بار میری طرف دیکھا اور بے رحمی سے بولا، تم میری گزری ہوئی زندگی ہو اور ثنا میری آنے والی زندگی ہے۔ یہ سن کر میرے وجود کا آخری سہارا بھی ٹوٹا۔ اسی لمحے اس نے اپنا بیگ کھولا اور ایک فائل میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے فائل کھولی تو اوپر صرف ایک لفظ لکھا تھا، طلاق۔ میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھلا گیا۔ میں نے کاغذ بند کرتے ہوئے صرف اتنا کہا، کیا ایک بار بھی تم نے یہ نہیں سوچا کہ اس فیصلے کے بعد میرا کیا ہوگا؟ وہ بولا، انسان ہمیشہ اپنے مستقبل کا سوچتا ہے مریم۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ نہیں سلمان، صرف وہی اپنے مستقبل کا سوچتا ہے جس کا ضمیر مر چکا ہو۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ میں نے کاغذات پر دستخط کر دیے، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر میری آواز نہیں کانپی۔ میں نے صرف ایک جملہ کہا، اللہ تمہیں وہ سب دے جس کے لیے تم نے مجھے کھویا ہے۔ سلمان ایک لمحے کے لیے چونکا، شاید اسے امید تھی کہ میں چیخوں گی، روؤں گی یا اسے روکنے کی کوشش کروں، مگر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے گھر سے نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا تو ایسا لگا جیسے میری پوری زندگی اس دروازے کی دوسری طرف رہ گئی۔ چند دن بعد مجھے معلوم ہوا کہ سلمان نے بڑی دھوم دھام سے ثنا سے شادی کر لی ہے۔ مہنگا ہوٹل، سینکڑوں مہمان، قیمتی گاڑیاں اور سوشل میڈیا پر مسکراتی ہوئی تصویریں۔ محلے کی عورتیں مجھے حسرت بھری نظروں سے دیکھتی تھیں۔ کچھ لوگ کہتے بیچاری اس کی قسمت ہار گئی، کچھ کہتے امیر لڑکی کے سامنے غریب بیوی کیا ہنسی۔ میں سب کچھ سنتی مگر خاموش رہی، کیونکہ میرے پاس ایک ایسا راز تھا جو میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا، طلاق والے دن بھی نہیں، حتیٰ کہ سلمان کو بھی نہیں۔ یہ راز میرے مرحوم والد کی آخری وصیت سے جڑا ہوا تھا، وہ وصیت جو انہوں نے اپنی وفات سے صرف 2 دن پہلے میرے ہاتھ میں دی۔
انہوں نے کہا تھا بیٹی یہ لفافہ صرف اس دن کھولنا جب تمہیں یقین ہو جائے کہ کوئی انسان تم سے نہیں بلکہ تمہاری دولت سے محبت کرتا تھا۔ میں نے وہ لفافہ کبھی نہیں کھولا، میں نے اسے اپنی الماری کے ایک خانے میں رکھ دیا کیونکہ میں سمجھتی تھی سلمان مجھ سے سچی محبت کرتا ہے۔ طلاق کے بعد کئی بار دل چاہا وہ لفافہ کھول لوں، مگر ہر بار ابو کی آواز میرے کانوں میں گونجتی، ابھی نہیں، صحیح وقت آنے دو۔ میں نے اپنی ٹوٹی ہوئی زندگی کو دوبارہ سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ایک تعلیمی ادارے میں ملازمت اختیار کر لی، صبح سے شام تک بچوں کے درمیان رہتی، ان کی معصوم باتیں میرے زخموں پر مرہم رکھتے تھے۔ آہستہ آہستہ میں نے رونا چھوڑ دیا، میں نے خود کو بدلنا شروع کر دیا۔ اب میں کسی کے واپس آنے کی دعا نہیں کرتی، میں صرف اپنے لیے جینا سیکھ رہی تھی۔ ادھر سلمان کی زندگی باہر سے جتنی خوبصورت دکھائی دیتی تھی، ادھر سلمان کی زندگی باہر سے جتنی خوبصورت دکھائی دیتی تھی، اندر سے اتنی ہی کھوکھلی ہونے لگی۔ ثنا ہر بات میں اپنے باپ کی دولت کا غرور دکھاتی، وہ سلمان کو شوہر کم اور ملازم زیادہ سمجھتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کی بےعزتی کرتی، مگر سلمان خاموش رہتا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی ساری حیثیت اسی دولت سے وابستہ ہے۔ پھر ایک دن پورے شہر میں ایک حیران کن خبر پھیل گئی۔ ثنا کے والد کی کمپنی پر بڑے مالی فراڈ کی تحقیقات شروع ہو گئی۔ سرکاری اداروں نے تمام ریکارڈ قبضے میں لے لیا تھا، کئی بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے تھے اور کمپنی کے تمام ڈائریکٹرز کو نوٹس جاری ہونے والے تھے۔ یہ خبر سن کر مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، میں نے صرف دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، ہر انسان کو اس کے اعمال کا بہترین فیصلہ عطا فرما۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ خبر صرف سلمان کی زندگی نہیں بدلنے والی، بلکہ چند ہفتوں بعد کوئی خبر اسے دوبارہ میرے دروازے تک لے آئے گی، اور اس دن میرے مرحوم والد کی وہ بند وصیت بھی پہلی بار کھولی جائے گی، جس کے اندر لکھا ایک سچ کئی زندگیاں بدلنے والا تھا۔ طلاق کو 7 ماہ گزر چکے تھے، میں نے اپنی زندگی کو دوبارہ سنبھال لیا تھا، اگرچہ بعض راتیں اب بھی ایسی ہوتی تھیں جب ماضی خاموشی سے میرے دل کے دروازے پر دستک دیتا تھا، مگر اب میں ٹوٹتی نہیں تھی۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ ہر زخم وقت کے ساتھ بھر تو جاتا ہے، مگر اس کا نشان انسان کو ہمیشہ ایک سبق دیتا رہتا ہے۔ ایک صبح میں اسکول جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی۔ دروازہ کھولا تو سامنے محلے کی ایک بزرگ خاتون کھڑی تھی، ان کے چہرے پر پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، مریم بیٹی، تم نے سنا نہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ بولی، سلمان کے سسر کی کمپنی پر سرکاری چھاپا پڑ گیا ہے، کروڑوں روپے کے فراڈ کا مقدمہ بن گیا ہے، کئی لوگ گرفتار ہو چکے ہیں اور باقی سب کو نوٹس بھیجے جا رہے ہیں۔ میں چند لمحے خاموش رہی، میرے دل میں نہ خوشی تھی نہ انتقام، صرف افسوس تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، انسان جب دوسروں کے دل توڑ کر اپنے خواب بناتا ہے تو ایک دن وہ خواب بھی ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں۔ اس واقعے کے صرف 3 دن بعد شام کے وقت دوبارہ میرے گھر کی گھنٹی بجی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے سلمان کھڑا تھا، مگر یہ وہ سلمان نہیں تھا جس نے کبھی غرور سے میری طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ زرد تھا، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے، اور اس کے ساتھ ثنا بھی کھڑی تھی، اس کی آنکھیں مسلسل رو رہی تھیں۔ سلمان نے مجھے دیکھتے ہی دھیمی آواز میں کہا، مریم، خدا کے لیے چند منٹ دے دو۔ میں خاموشی سے ایک طرف ہٹ گئی، دونوں اندر آ گئے۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی۔ سلمان نے کانپتے ہاتھوں سے ایک سرکاری لفافہ میری طرف بڑھایا، میں نے لفافہ کھولا، جیسے ہی پہلی سطر پڑھی میرے ہاتھ بے اختیار لرز گئے۔ لفافے میں سرکاری نوٹس کے ساتھ ایک نام درج تھا،
مرحوم حاجی عبدالحمید، میرے ابو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے پوری فائل دوبارہ کھول دیکھی۔ یہ مقدمہ صرف مالی فراڈ کا نہیں تھا، اس میں میرے والد کی ایک پرانی کمپنی کا بھی ذکر تھا جسے برسوں پہلے بند کر دیا گیا تھا۔ میں نے حیرت سے سلمان کی طرف دیکھا۔ تمہیں میرے ابو کا نام اس مقدمے میں کیسے ملا؟ سلمان نے روتے ہوئے کہا، مجھے کچھ نہیں معلوم مریم۔ ثنا کے ابو نے کئی سال پہلے مختلف کمپنیوں کے نام استعمال کیے تھے۔ اب تحقیقات میں پرانے ریکارڈ بھی نکل آئے ہیں۔ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ میں نے بطور ڈائریکٹر ان کاغذات پر دستخط کیے تھے تو میں سب سے بڑا مجرم بن جاؤں گا۔ میں خاموشی سے سب سنتی رہی۔ پھر اچانک میرے ذہن میں ایک بات بجلی کی طرح چمکی۔ میں فوراً اپنے کمرے میں گئی، الماری کھولی اور وہی پرانا بند لفافہ نکال لیا۔ وہ لفافہ جو میرے ابو نے اپنی وفات سے پہلے میرے حوالے کیا تھا۔ 7 ماہ پہلے بھی میں نے اسے نہیں کھولا تھا۔ آج پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ شاید یہی وہ دن ہے جس کا انتظار ابو نے کیا تھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اندر ایک خط تھا اور اس کے ساتھ چند اصل قانونی دستاویزات۔ میں نے خط پڑھنا شروع کیا۔ بیٹی مریم، اگر تم یہ خط پڑھ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری زندگی میں کوئی ایسا موڑ آ چکا ہے جہاں سچ چھپانا گناہ ہوگا۔ میرے بعد میری کمپنی مکمل طور پر بند نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اپنی کمپنی کے تمام قانونی حقوق حکومت کے پاس جمع کرا دیے تھے تاکہ کوئی شخص میرے نام کو غلط استعمال نہ کر سکے۔ اگر کبھی کسی مقدمے میں میرا نام آئے تو اس کے ساتھ موجود اصل رجسٹریشن دستاویزات پیش کر دینا۔ یہ تمام کاغذات ثابت کر دیں گے کہ میری کمپنی برسوں پہلے قانونی طور پر ختم ہو چکی۔ میں حیرت سے وہ کاغذات دیکھتی رہ گئی۔ اسی وقت میری نظر آخری سطر پر پڑی۔ اگر کبھی کوئی شخص دولت کی خاطر تمہیں چھوڑ دے تو یاد رکھنا بیٹی، اللہ ایک دن اس شخص کو تمہارے دروازے تک ضرور لے آئے گا۔ میرے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ سلمان خاموش بیٹھا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ اس خط میں کیا لکھا ہے، مگر مجھے اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا۔ میرے ابو کی یہ دستاویزات صرف ان کا نام صاف نہیں کریں گی بلکہ سلمان کی بے گناہی بھی ثابت کر سکتی۔ اب فیصلہ میرے ہاتھ میں تھا۔ میں چاہتی تو خاموش رہتی اور سلمان ہمیشہ کے لیے اس مقدمے میں پھنس جاتا، یا پھر میں وہی کرتی جو میرے ابو نے اپنی آخری تحریر میں مجھے سکھایا تھا، بدلہ نہیں، انصاف۔ مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اگلے دن عدالت میں صرف ایک مقدمے کا فیصلہ نہیں ہونے والا تھا بلکہ میری اور سلمان کی پوری زندگی کا آخری فیصلہ بھی ہونے والا تھا۔ اگلی صبح میں وہ تمام اصل دستاویزات لے کر عدالت پہنچ گئی۔ سلمان ملزموں کے کٹہرے میں خاموش کھڑا تھا۔ چند ماہ پہلے جس شخص کی آنکھوں میں غرور تھا، آج وہ شرمندگی سے نظریں تک نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ ثنا ایک طرف بیٹھی مسلسل رو رہی جبکہ اس کے والد کے چہرے سے ساری اکڑ ختم ہو چکی۔ جب جج کے سامنے ثبوت پیش کیے گئے تو میں نے اجازت لے کر اپنے مرحوم والد کی اصل فائل عدالت کے حوالے کر دی۔ چند منٹ تک تمام کاغذات کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا۔ پھر سرکاری افسر نے کھڑے ہو کر کہا کہ ان دستاویزات سے ثابت ہوتا ہے کہ مرحوم حاجی عبدالحمید کی کمپنی کا اس فراڈ سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کے نام کو غیر قانونی طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ مزید تحقیقات کے بعد یہ بھی واضح ہو گیا کہ سلمان نے لالچ میں آ کر کاغذات پر دستخط ضرور کیے تھے مگر وہ اس منصوبے کا اصل مجرم نہیں تھا۔ عدالت نے اصل ملزمان کو سخت سزا سنائی جبکہ سلمان کو قانونی غفلت کی معمولی سزا اور جرمانے کے بعد رہا کر دیا گیا۔ عدالت کا فیصلہ سنائے جانے کے بعد پورا کمرہ عدالت چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ میرے مرحوم والد کی اصل دستاویزات نے ثابت کر دیا تھا کہ ان کا اس فراڈ سے کوئی تعلق نہیں تھا اور ان کے نام کو غیر قانونی طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ مزید تفتیش سے یہ بھی سامنے آ گیا کہ سلمان نے لالچ میں آ کر
کاغذات پر دستخط ضرور کیے تھے، مگر وہ اس سازش کا اصل منصوبہ ساز نہیں تھا۔ عدالت نے اصل مجرموں کو سخت سزا سنائی، جبکہ سلمان کو اپنی قانونی غفلت کی سزا اور جرمانے کے بعد رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ فیصلہ سنتے ہی سلمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے سامنے آیا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولا، مریم، آج اگر تم چاہتی تو میں ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتا۔ تم نے بدلہ لینے کی بجائے میری جان بچا لی۔ میں نے دولت کے لالچ میں تمہیں چھوڑ دیا، اور آج سمجھ آیا کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی دولت خود اپنے ہاتھوں سے کھو دی۔ اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں میں اس قابل نہیں رہا، مگر میں باقی زندگی اپنی غلطیوں کا بوجھ اٹھاتا رہوں گا۔ میں نے چند لمحے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ دن گھوم گئے جب اس شخص نے مجھے طلاق کے کاغذات دے کر میرے تمام خواب توڑ دیے تھے۔ وہ راتیں یاد آئیں جب میں تنہا رو کر سو جاتی تھی، اور وہ لمحے بھی جب لوگوں کی ترس بھری نظریں میرے زخموں کو اور گہرا کر دیتی۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور پرسکون لہجے میں کہا، سلمان، میں نے آج تمہاری مدد تمہارے لیے نہیں کی، بلکہ اپنے مرحوم والد کی تربیت اور اللہ کی رضا کے لیے کی۔ اگر میں خاموش رہتی تو شاید تم سزا پا جاتے، مگر پھر میں بھی ساری زندگی یہ سوچ کر جیتی کہ میں نے سچ چھپا کر ایک ظلم ہونے دیا۔ میں نے انصاف کا ساتھ دیا ہے، انتقام کا نہیں۔ یہ سن کر سلمان بے اختیار ہونے لگا۔ اسی لمحے ثنا بھی میرے قریب آئی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مریم، میں بھی تم سے معافی مانگتی ہوں۔ مجھے کبھی پوری حقیقت نہیں بتائی گئی۔ میں نے ایک آباد گھر کی بنیادوں میں اپنے خواب رکھ دیے، اور آج سمجھ آیا کہ کسی کے آنسو پر بننے والی خوشی زیادہ دیر قائم نہیں رہتی۔ میں سلمان سے الگ ہونے کا فیصلہ کر چکی ہوں، کیونکہ اعتماد کے بغیر کوئی رشتہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں نے خاموشی سے اس کے لیے دعا کی، کیونکہ نفرت میرے دل سے بہت پہلے نکل چکی تھی۔ سلمان نے آخری بار میری طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، کیا ہماری زندگی دوبارہ پہلے جیسی نہیں ہو سکتی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر نرمی سے جواب دیا، سلمان، میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا ہے، مگر ہر معافی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر رشتہ دوبارہ جوڑ دیا جائے۔ جس دن تم نے دولت کے لیے مجھے چھوڑا تھا، اسی دن میرے دل کا اعتماد ٹوٹ گیا تھا۔ ٹوٹا ہوا شیشہ دوبارہ جڑ بھی جائے تو اس کی دراڑیں ہمیشہ باقی رہتی ہیں۔ میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی، مگر میری زندگی اب واپس ماضی کی طرف نہیں جائے گی۔ اب مجھے اپنے قدم آگے بڑھانے ہیں۔ سلمان نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ شاید وہ سمجھ چکا تھا کہ بعض فیصلوں کا پچھتاوا تو کیا جا سکتا ہے، مگر انہیں بدلا نہیں جا سکتا۔ وہ بغیر کچھ کہے عدالت سے باہر نکل گیا۔ میں نے بھی پہلی بار اپنے دل پر رکھا ہوا برسوں کا بوجھ اترتا محسوس کیا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ اصل فتح کسی کو ہرا دینے میں نہیں، بلکہ اپنے دل کو نفرت سے پاک رکھنے میں ہوتی ہے۔ چند ماہ بعد میری زندگی پہلے سے زیادہ پرسکون ہو چکی تھی۔ میں اپنی ملازمت میں کامیاب تھی، اپنے مرحوم والد کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق عزت اور خودداری کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ کبھی کبھی ماضی یاد ضرور آتا تھا، مگر اب وہ میرے لیے درد نہیں، بلکہ ایک سبق بن چکا تھا۔ دوسری طرف سلمان بھی اپنی غلطیوں کی قیمت ادا کرتے ہوئے ایک سادہ زندگی گزار رہا تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ اب ہر جگہ یہی کہتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت دولت نہیں، بلکہ ایک مخلص اور باوقار رشتہ ہوتا ہے، جس کی قدر انسان اکثر اسے کھونے کے بعد ہی کرتا ہے۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کی عدالت میں دیر ضرور ہو سکتی ہے، مگر اندھیر کبھی نہیں ہوتا۔ جو شخص دوسروں کو دل توڑ کر اپنی خوشیاں بناتا ہے، وہ ایک نہ ایک دن اپنے ہی فیصلوں کے بوجھ تلے ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جو انسان ظلم کا جواب بھی انصاف اور اخلاق سے دیتا ہے، اللہ آخر کار اسے ایسے سکون عطا کرتا ہے جو دنیا کی کوئی دولت نہیں خرید سکتی۔ اگر آپ میری جگہ ہوتے
تو کیا سلمان کو معاف کر دیتے یا نہیں؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، گولڈن وائس سٹوری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی مزید سبق آموز، جذباتی اور سسپینس سے بھرپور کہانیاں آپ تک پہنچتی جائیں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔